السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لوگوں کو ناراض کیا تو اللہ اس کی مدد کو کافی ہو جاتا ہے، اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاملات کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ حدیث اس کانٹیکس میں بھی آتی ہے کہ لوگوں دوسروں پر طنز مزاح، ان کے عقیدوں، ان کے قرآن، ان کے پردے پر، ان کے داڑھی رکھنے پر مذاق کرتے ہیں، تو ہمیں جو قرآن میں حکم ملے ہیں کبھی بھی اس کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو ایز اٹ بتانا ہے، بھلے لوگ اس کو فالو کریں یا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کیا، کیونکہ اللہ نے آپ کو کہا تھا کہ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء و رسل بھیجے وہ انسانوں میں سے ہی تھے، اور ہر قوم میں اسی کے ایک فرد کو وحی و رسالت سے نواز دیا جاتا تھا۔ یہ اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی رسول فریضہ تبلیغ و دعوت ادا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مثلاً اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجتا، ایک تو وہ انسانی زبان میں گفتگو ہی نہ کر پاتے، دوسرے وہ انسانی جذبات سے عاری ہونے کی وجہ سے انسان کے مختلف حالات میں مختلف کیفیات و جذبات کے سمجھنے سے بھی قاصر رہتے۔ اسی صورت میں ہی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ کس طرح انجام دے سکتے تھے۔ آج اس قسم کی آیت آئے گی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے کافروں مشرکوں نے یہی فرمائش کی تھی کہ اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا، ہمیشہ ہٹ درمی ضد کوئی فرشتہ بھیجتا ہماری رہنمائی کے لیے۔ تو اس کو انشاءاللہ اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری الانعام، انعام مویشی ہے، جانور جو ہم قربانی میں کرتے ہیں، اور آیت ہماری 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا
مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستہزئون۔ بارک اللہ فی۔ ہم آیت نمبر 10 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ صورت ہماری انعام ہے، اس میں نئی باتیں ہیں، نئے احکام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ مشرکین مکہ کی اگینسٹ کا سامنا رہا، انہوں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت افزائی کی، ان کو کہا کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ الم یرو کم اہلکنا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا؟ یہاں دیکھنا علمی نظر سے دیکھنا ہے، یہ نہیں ہے ظاہر آنکھیں تو سب کو ہیں، دیکھتے سب ہیں، لیکن وہ جو دور اندیش کی نظر ہوتی ہے، علمی نظر ہوتی ہے، گہری نظر ہوتی ہے، یہاں الم یرو سے وہ بات مراد ہے۔ مشرکین کے مکہ کو بتایا جا رہا ہے، الم یرو کم اہلکنا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے۔ اللہ کہہ رہا ہے اہل مکہ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تم سے پہلے کتنی من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن قومیں، ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں تباہ کی، مکناہم فی الارض، قدرت دی تھی ہم نے انہیں زمین میں۔ مکنام کی معنی ہے قدرت، معنی نعمتوں کی فراوانی، اس کے بعد ہر نعمت تھی، محنتی بھی تھے، ہر کام ان کو اللہ نے سب کچھ، بارشیں، کھیتیاں، فیکٹریاں، محلات دیے تھے۔ من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، ان سے پہلے قومیں قدرت دی تھی ہم نے انہیں زمین میں، ما لم نمکن لکم، وہ جو نہیں ہم نے قدرت تھی تمہیں۔ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں وہ ان کی نعمتوں سے کم ہیں، ان کو ہم نے بہت نعمتیں دی، جب ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا تو تم کیا ہو؟ نمکن لکم، نہیں ہم نے قدرت دی تمہیں،
وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور بھیجا ہم نے آسمان کو ان پر برسنے والا۔ برسنے والا سے بھی یہاں آپ یہ مراد سمجھیں کہ صرف آسمان سے بارش نہیں اترتی تھی، بارش کے ساتھ ہریالی، کھیت، رزق کی فراوانی، زمین ہرے بھرے، خوشحالی، پرسکون ماحول اچھا، تو یہاں مدرارہ سے وہ مراد ہے۔ بارشیں تو ہے مراد، لیکن ارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا النہار تجری من تحتہم، اور بنائی ہم نے نہریں جو بہتی تھیں ان کے نیچے سے۔ سبحان اللہ، کیا کیا نعمتیں ہیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں بے وجہ ان کے گناہوں کے، ان کی اتنی نعمتوں کے باوجود جب اس قوم کو اللہ نے ہلاک کیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اٹھائی ہم نے بعد ان کے قومیں دوسری۔ یہ پوائنٹ بار بار آتی ہے، یہ پوائنٹ ہمیں بھی غور فکر کراتی ہے کہ اے جو لوگوں، محبوب کی امتیوں، اگر تم اللہ، رسول، قرآن، سنت کو نہیں مانو گے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے دوسری قومیں ہلاک ہوئیں، تباہ ہوئیں، جیسے موہنجو-دڑو ہے، ہڑپا ہے، ان کو اتنی محنت سے بنایا گیا تھا، ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ وہاں عذاب کیوں آیا۔ ان کے گھروں میں ایک ایک کمرے میں بہت سے لاشیں ملی۔ بنیادی طور پر یہ لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ عذاب آتے ہیں، اجتماعی عذاب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اجتماعی استغفار بھی کرنی چاہیے، سب اپنا محاسبہ کریں۔ آج کل بھی وہی حالات ہیں جو پہلی قوموں کے تھے۔ ہم قرآن اور رسول کے نام پر جو دھوکے بازیاں دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی امن میں نہیں ہے۔ سب کو اپنی پڑھی ہے، بس میرے محلات بڑے ہوں، زیادہ ہوں، مجھے مال زیادہ ہو، میں سب سے اچھا ہوں، میری تعلیم، ڈگریاں سب میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ تو اللہ کو یہ بات میں پسند نہیں ہے۔ میں کی جگہ ہم کر دو، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ ہمیں ہر وقت ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے۔ یعنی جب گناہوں کی پاداش میں تم سے پہلی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، قوت تھی، سب کچھ تھا، خوشحالی، وسائل، رزق کی فراوانی، بہت کچھ، تو تمہیں ہلاک کرنے میں اللہ کو کوئی آر نہیں ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر نازل کرتے ہم آپ پر ایک کتاب، قرطاسن کاغذ میں لکھائی، جس پر لکھائی کی جائے، یہاں قرطاس کی معنی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ یہی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ کوئی اتھینٹک بات اللہ بھیجے، کوئی لکھائی، کوئی فرشتہ وہ ہمیں بتائے کہ یہ رسول ہیں، اللہ نے واقعی اس کو بھیجا ہے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہاں اس اگینسٹ میں اللہ بات کر رہا ہے کانٹیکسٹ میں، وَلَوْ نَزَّلْنَا، اگر نازل کرتے ہم علیک آپ پر، کتاباً ایک کتاب، قرطاساً جس پر کاغذ میں لکھا ہو، فَلَمَسُّوا، پھر وہ چھو لیتے اس سے اپنے ہاتھوں سے، ایدیہم، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہتے وہ جنہوں نے کفر کیا، اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلم کھلا۔ اگر ہم کوئی کتاب بھی نازل کرتے اس پہ لکھا ہوتا کہ اس کو چھوتے بھی، پھر کہتے یہ جادو ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ان کے عناد و حجود اور مکابرہ کا اظہار ہے کہ اتنے واضح نوشتہ الہی کے باوجود وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس سے ایک ساحرانہ کرتب قرار دیں گے۔ جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر بھی فرمایا گیا ہے کہ ہم وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلَمُوا فِيهِ يَرْجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ الحجر آیت نمبر 14-15۔
ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ اس پر چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی کہیں گے ہماری آنکھیں متوالی ہیں، ہماری آنکھیں متوالی کی گئی بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ الطور 44۔ اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے کہ تہ بتہ بادل ہیں، یعنی عذاب الہی کی کوئی نہ کوئی ایسی توجہ کر لیں گے کہ جس میں مشیت الہی کا کوئی دخل انہیں تسلیم کرنا نہ پڑے۔ حالانکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مکے کے مشرکوں کا، اس سے پہلے قوموں کا بھی حال تھا۔ قالوا لولا انزل علیہ ملک، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا ان پر کوئی فرشتہ۔ یہ مکے کے مشرکوں کی باتیں ہو رہی ہیں، کیوں نہیں فرشتہ کیوں نہیں آیا، یہ آدمی کیوں آیا، اس کو اللہ نے رسول بنا کر کیوں بھیجا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا، اور اگر اتارتے ہمیں، اب اللہ جواب دے رہا ہے، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اتارتے ہم کوئی فرشتہ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، پھر نہ وہ مہلت دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے جتنے بھی رسول بھیجے سب ان کے لیے آدمی تھے۔ تو اللہ نے کہا، میں نے جن اسٹارٹنگ میں بتایا، اگر میں فرشتہ بھیجتا تو ان کی رہنمائی کیسے کرتا، نہ وہ بولتا، نہ کھاتا، نہ پیتا، تو یہ ان کو فالو کیسے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو آدمی بھیجے انہی قوموں کے، ان کی زبانی میں سے، تاکہ ان کی زبانی ان کو سمجھا سکے کہ میں دیکھو میں شادی بھی کر رہا ہوں، کھانا بھی کھا رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، اللہ کے احکام بھی پورے کر رہا ہوں، تو تم بھی اسی طرح کرو۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے یا اگر میں فرشتہ بھیجا پھر تو کوئی ان کو مہلت ہی نہیں ہوتی، پھر نہ مانتے تو ہم اس کو اسی وقت ہم فنا کر دیتے، لا ينظرون، نہ مہلت دیے جاتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ، اور اگر بناتے ہم اس سے ایک فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، البتہ بناتے ہم اس سے آدمی ہی، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، البتہ مشتبہ کر دیتے ہم ان پر جو وہ شبہ کرتے ہیں۔ یعنی ان پر اگر ہم آدمی بھی بھیجتے، فرشتے بھیجتے، پھر بھی ان کا یہی حال ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کافروں کے مطالبے پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، جہاں اس پر کوئی رسول کی تصدیق کے لیے ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے، جیسا کہ یہاں یہ بات ہے، پھر وہ ان پر ایمان لاتے اور انہیں مہلت دا، یعنی اگر ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے، یہ فیصلہ کرتے، تو ظاہر بات ہے کہ فرشتے کی اصل شکل میں تو نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس طرح انسان اس سے خوف زدہ ہوتے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں نا مشتبہ، یہاں آیت ہے لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، البتہ مشتبہ کر دیتے ہم ان پر جو وہ شبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں کیا ہے، کیا کہا ہے، فرشتے کی اصل شکل میں تو وہ انہیں نہیں، یہ ناگزیر تھا اسے انسانی شکل میں بھیجا جاتا، لیکن یہ تمہارے لیڈر یہی اعراض و شبہ پیش کرتے کہ یہ تو انسان ہی ہے۔ اس وقت وہ بھی رسول کی بشریت کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، تو پھر فرشتے بھیجنے کا کیا فائدہ۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں فرشتہ بھی بھیجتا ان کی بات پر تو وہ انسانی شکل میں بھیجتا، پھر وہی انکار۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا، من قبلک، اس سے پہلے، فحاق بالذین، تو گھیر لیا ان کو جنہوں نے سخروا، تمسخر کیا، معنی مشکری کی، مذاق کیا، منہم ما کانوا بہ یستہزئون، ان میں سے انہوں نے جو تھے وہ جس کا مذاق اڑاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، گویا دین واروں اور اللہ کی طرف بلانے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایک رسول کا مذاق اڑانا سارے رسولوں کا مذاق اڑانا ہے، جیسے ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیوں کو قتل کرنا ہے، ایک اللہ کے بندے کو ہرٹ کرنا
یہ اللہ کی دل کو دکھی کرنا ہے تو ہمیں پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے۔ کبھی بھی اپنی من مانی، ہٹ درمی، لوگوں کے ساتھ زیادتی، اللہ نے جس کو جو درجہ جو بات قرآن میں بتائی، خاموشی سے اس کو فالو کرنا ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔